वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। काबीना से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, हमने पहले भी अवाम दोस्त बजट दिया था, इस मरतबा भी यही कोशिश है कि अवाम के लिए बेहतरीन बजट पेश करें। कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। वज़ीर आला का कहना था कि सुथरा पंजाब, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बेहतरीन अंदाज में जारी हैं। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जा रहा है। तरक्याती बजट 752 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। 3560 तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाया गया है। किस शोबे को कितना तरक्याती बजट दिया जाएगा, जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत माली साल 26-27 के लिए अपना बजट आज पेश करेगी। तरक्याती बजट की बात की जाए तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 488 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर कट लगाया गया है, जिसके बाद 752 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो रवां साल मंसूबों पर खर्च होगा। इसमें 3560 तरक्याती मंसूबे जो हैं उनको बजट का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें 3117 जारी तरक्याती मंसूबे, 420 नए और इस समेत 23 दीगर तरक्याती मंसूबे जो हैं ये तरक्याती बजट का हिस्सा होंगे। जबकि जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 493 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। जबकि जो नए तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए 258 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुख्तलिफ महकमों की बात की जाए तो स्कूल एजुकेशन के लिए 25 अरब 30 करोड़ रुपए का बजट, हायर एजुकेशन के लिए 30 अरब 50 करोड़ रुपए का बजट, इसी तरह स्पेशल एजुकेशन के मंसूबों के लिए 3 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 43 अरब 10 करोड़ रुपए का बजट जो है वो तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगा। इसी तरह महकमा सेहत और आबादी के लिए 33 अरब 20 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे जो हैं उनको बजट बुक का हिस्सा बनाया गया है। जबकि जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर 493 और नए मंसूबों पर 258 अरब रुपए से ज़ायद तरक्याती फंड्स जो हैं वो रवां साल खर्च किए जाएंगे। जी ठीक है उस्मान, आपका बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। थैंक यू। अगर हमारे मुल्क के में एनएफसी अवार्ड को जो फॉर्मूला है वो 82% पॉपुलेशन बेस है कि उसका वेटेज जो है वो फॉर्मूले का 82% पॉपुलेशन है। मैं ये फरमा रहा था, ये कह रहा था, अर्ज कर रहा था कि अगर बलूचिस्तान जो कि हमारा सबसे छोटा सूबा है उसको अगर पंजाब जितनी आमदनी चाहिए तो उसको अपनी पॉपुलेशन पंजाब जितनी करनी पड़ेगी। लगे पड़े में करने में आबादी पर पंजाब जितनी, पैसे ज्यादा चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। मैं 2 सालों से ये प्रपोज कर रहा हूं कि हमें हमारे नेबरिंग कंट्री में नाम नहीं लेना चाहता, उनके यहाँ एनएफसी अवार्ड में पॉपुलेशन की जो वेटेज है वो 17% है। वो सिर्फ 17% पैसे पॉपुलेशन बेस पे देते हैं और रेस्ट ऑल जो है वो रेवेन्यू पे और बैकवर्डनेस पे और इनकम पे और दूसरी चीजों पे। हम 82% पॉपुलेशन पे दे रहे हैं। नाउ मेरी सर गुजारिश इस ऐवान से है, पाकिस्तान से आए हुए तमाम एक एक कोने के नुमाइंदों से है कि अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया तो पाकिस्तान में आप कैसा भी बजट ले आएं, कैसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर लें, वो ठीक नहीं होगी। और हमारी प्रपोजल ये है कि आप चलें उसको यकसर खत्म ना करें, आप उस 82 को 50% पॉपुलेशन पे रखें और 32% आप जो है वो रिवर्स इंसेंटिव दें, रिवर्स पॉपुलेशन पे इंसेंटिव दें। जो सूबा अपनी पॉपुलेशन को ब्रेक लगा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसकी कोशिश कर रहा है, उसके लिए उसमें इंसेंटिव्स के लिए 32% उसको पैसे दिए जाएं। सर दूसरी बात, कॉन्ट्रसेप्टिव्स पे जो वो 18% जो वो टैक्स रखा हुआ था। मैं वफाकी वजीर खजाना साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हम 2 सालों से ये बात कह रहे हैं और शायद उससे पहले से कही जा रही होगी बात कि कॉन्ट्रसेप्टिव्स पे जो है वो जीएसटी जो है वो सेल टैक्स 0 किया जाए। और इस साल बजट में ये प्रपोज कर दिया गया है कि कॉन्ट्रसेप्टिव पे जो है वो 0% टैक्स होगा। ना इसका जो इम्पैक्ट आना है पॉपुलेशन कंट्रोल पे, यू विल बी सरप्राइज सर के तकरीबन 1.5 मिलियन बच्चों की पैदाइश में कमी वाक़ होगी। ये अगर हम आज 6.6 और 7 मिलियन है हर साल, तो ये 1.5 और 1.6 मिलियन बच्चों की ये लो हैंगिंग फ्रूट है। ये कम हो जाएगी पैदाइश और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है। सर इसी हवाले से मैं जो हमारा काम है अवेयरनेस का,
گورنمنٹ کے کاموں کی بات کروں کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو. اب اس میں یہ غلطی رہی ہے ماضی میں کہ ہم ہمیشہ پیدائش کو, بچوں کی برتھ کو, انسانوں کو ہم نے رسک سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. رسک سے جوڑنا, اس بات پہ بڑی ہمیں تنقید ملی اور صحیح ملی تنقید. ریلیجیس حلقوں سے بہت زیادہ اس کے اوپر اس کا جو ہے بیک فائر آیا کہ رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں, اپنے قرآن میں ہر نفس کو رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. اس کا رزق کو رزق سے نہیں جوڑنا چاہیے, اس کو انسانی جانوں سے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. یہ جو 11,000 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی, کیوں ڈیتھ ہو رہی ہے؟ ان ماؤں میں بچے پیدا کرنے کی سکت نہیں ہے اور وہ بچے پیدا کر رہی ہیں, اس لیے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو اگر ہم ان 11,000 ماؤں کو بچائیں گے تو ہم انسانیت کو بچائیں گے, اور جو کہ دنیا میں کہیں بھی اس نمبرز پہ نہیں. تو ہم نے ایک کیمپین پوری, اور میں اس میں خراج تحسین پیش کروں گا ایک پرائیویٹ میڈیا جو فرم ہے, اور اس نے ایک وقفہ کے نام سے ایک بہت بڑی کیمپین ہمارے ساتھ مل کر اس میں شروع کی ہے. اور اب جس طرح سے یہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں جا رہی ہے, ہم اس پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں سر اس حوالے سے. اور وزیر اعظم فائنانس منسٹر صاحب نے, فائنانس منسٹر واز کائنڈ انف, وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر فائنانس منسٹری نے اور ہیلتھ منسٹری نے مل کر یہ نیشنل پاپولیشن اسٹیبلائزیشن پروگرام, یہ NPSP یہ ہم نے ترتیب دی ہے, ہم نے روڈ میپ بنایا ہے. پاکستان میں نیشنل اسٹیبلائزیشن, پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کا ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہے جس میں فائنانس منسٹری نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اور ہم فائنانس منسٹر کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتے ہیں. سر اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اب یہ پیسے اس ملک میں خرچ کیسے کرنے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ, یہاں پر وزراء بھی ہیں, میرے کولیگز ہیں, یا یہ پورا نظام ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ملک کے آج کا جو گورننس کا نظام ہے, اس نظام میں آپ فرشتے بھی لا کر بٹھا دیں گے, آپ لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک اختیارات اور وسائل اور ان کے مسائل کا حل نہیں پہنچا سکتے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہم نے اس بجٹ میں جو کہ تقریباً 18,700 ارب روپے کا یہ جو بجٹ ہے, سائز ہے 18 ٹریلین 18.7 ٹریلین, اس میں سے 8,848 ارب روپے ہم صوبوں کو دے رہے ہیں ڈیویزبل پول میں. یہ 8,848 ارب روپے 4 انڈیویجولز کو دے رہے ہیں, ہم 4 انڈیویجولز کو دے رہے ہیں جن کو ہم وزراء اعلیٰ کہتے ہیں. ان 4 انڈیویجولز کو یہ 8,848 ارب روپے ہم دے رہے ہیں. اس کے آگے کا کوئی نظام نہیں ہے. اب ان 4 انڈیویجولز پر ہے کہ وہ یہ 8,848 ارب روپے ایک جگہ دے دیں کسی کو, یا کسی کو 8 روپے بھی نہ دیں. ان کے آگے کا نظام, بٹوارے کا نظام نہیں بنا. NFC ایوارڈ میں پیسے جا رہے ہیں, صوبوں کے پاس پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا نہیں ہو رہا, تو اختیارات اور وسائل ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہے. سر یہ سب سے بڑا فلو ہے. آج اگر ہم اس نظام میں سارے یہ پارلیمنٹ ہاؤسز ملا کر, MP MNA سینیٹر ملا کر, اگر ملک میں 1200 آفیسز ہیں, تو اگر یہ اس ملک میں ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا تو اس ملک میں تقریباً 1,80,000 آفیسز ہوتے. ہم 1200 آفیسز سے لوگوں کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ 8,848 ارب روپے, یہ اس کا ٹرکل ڈاؤن کا کوئی میکینزم نہیں ہے. اور سر میں جس شہر سے بلونگ کرتا ہوں, آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 2000 سب سے پہلے 2006, سب سے پہلے 1999 میں جب یہ چنگی ٹیکس لیا جاتا تھا, تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس بزنس مین پہنچے اور کہا کہ یہ ہماری گاڑیوں کو روکا جاتا ہے, آپ ہمیں GST میں ایک یکمشت ہم سے پیسے لے لیں. 2.25% جو ہے وہ GST کا فکس کر دیا گیا کہ وہ ضلع آکٹرائے ٹیکس میں وہ بانٹے جائیں گے, ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس کو جائیں گے. 2000 وہ ملنے لگا. 2006 میں
اس وقت کی حکومت نے کہا کہ نہیں یہ جی ایس ٹی کا 1/6 آف دا جی ایس ٹی ہوگا, ہم 1/6 آف دا جی ایس ٹی ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو دیں گے. وہ چلنے لگا. 2010 میں جب 7ویں NFC ایوارڈ کی باری آئی تو سارے صوبے جو ہے مل کر وفاق کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یہ جو آپ جی ایس ٹی کی مد میں یہ جو آپ او زی ٹی کو پیسے دے, او زی ٹی کی جی ایس ٹی 1/6 دیتے ہیں, یہ پیسے آپ NFC ایوارڈ میں ڈال دیں, ہم جا کے ڈسٹرکٹس کو بانٹ دیں گے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. وہ پیسہ جو کہ جی ایس ٹی کا ہے, ڈسٹرکٹ کا ہے, او زی ٹی کا ہے, NFC ایوارڈ میں دیا جا رہا ہے, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ڈسٹرکٹ کو یہ پیسے نہیں مل رہے. اگر پچھلا جو سال گزرا ہے اگر یہ نظام چل رہا ہوتا تو صرف کراچی کو وفاق سے 260 ارب روپے ملتے. 200 ارب روپے پورٹ پر سیس کے نام پر, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام پر کراچی کا پڑا ہوا ہے, نہیں ملتا. اور اسی طرح اگر پروونشل پی ایس ڈی پی میں کراچی کا شیئر ہو تو کراچی پورے صوبے کی آبادی کا 38% ہے. 38% 1000 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی ہے, اس کا 38% ملتا. 800 ارب روپے ملتے سر. حیدرآباد کو 200 ارب روپے ملتے. یہ سر نہیں مل رہے. میری وے فارورڈ میں بتا رہا ہوں. نمبر 1 سر, اس ملک کا نظام عام آدمی تک ٹرکل ڈاؤن, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, میں انٹینشن کو بھی کوسچن نہیں کر رہا, لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آ رہا لوگوں پہ. آپ جب تک اس نظام کو ڈیوالو نہیں کریں گے, جب تک یہ نظام لوگوں کو سرو نہیں کر پائے گا, تو میری دوبارہ اس ایوان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ نہیں دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. ہم نے ایک آئینی ترمیم موو کر رکھی ہے جو کہ آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم ہے. اس آئینی ترمیم کو ٹھنڈے دل سے اس پہ سوچا جائے, دیکھا جائے, اور اس کے اوپر وہ ہے وے فارورڈ, وہ ہے پینیسیا اس ملک کے بدحال نظام کو, گورننس کے نظام کو لوگوں کے ڈور سٹیپ پر لے کے جانے والا وہ سر نظام ہے. اور اسی کے ساتھ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت سر ایک روڈ بن رہی ہے سکھر ٹو حیدرآباد. یہ ہم جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے, یہ سر سکھر سے حیدرآباد کی روڈ نہیں ہے, یہ سکھر سے کراچی کی روڈ ہونی چاہیے. اجاز بھائی یہاں پہ موجود نہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہم نے ایگری کر رکھا ہے. یہ کسی کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی, وہ موٹر وے نہیں ہے, وہ تو ایکسپریس وے. اور یہ روڈ شروع ہوتی ہے کراچی پورٹ کے گیٹ سے, کراچی کے سی پورٹ کے گیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پشاور تک جاتی ہے. مسنگ لنک آپ کو پتا ہے, حیدرآباد سکھر مسنگ لنک, یہ حیدرآباد سکھر مسنگ لنک نہیں ہے, یہ سکھر سے کراچی تک کی مسنگ لنک ہے یہ سر. اور یہ جو ناردرن بائی پاس ہے کراچی کا, جہاں پر ٹریفک نہیں جاتا, جو ہیوی ٹریفک کے لیے رات میں 9 بجے سر آپ کراچی کے آپ رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پورا فیڈرل بے ایریا, پورا لیاقت آباد, پورا واٹر پمپ, سارا سب یہ ناظم آباد رات کے 9 بجے ہزاروں ٹرولر جو ہے وہ اندر شہر کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. پورے شہر کا ٹریفک جو ہے وہ جیم ہوتا ہے.